بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کو زیارات مقدسہ جو کہ سعودی عرب میں واقع ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ حجاج کے لیے ان میں بڑی کشش ہے، کیونکہ جو لوگ بھی عمرہ اور حج پہ وہاں جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے بعد ان جگہوں پر ضرور جاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ دبئی میں 30 مئی کو ایک ورچوئل خانہ کعبہ کے ٹور کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے لیے 80 لوگوں کا دبئی بھر سے چناؤ کیا گیا تھا۔ دبئی کے مختلف حلقوں سے 80 خاص لوگوں کا چناؤ کیا گیا تھا، اور پھر ایک ورچوئل سینٹر میں اس یعنی کہ اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں ان شرکا کو جو کہ سعودی عرب کے سفر پر 11 جون کو روانہ ہوں گے، ان کے لیے خاص طور پر حج کی تربیت کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے لیے جو بڑی بڑی اسکرین استعمال کی گئیں اور ان میں خانہ کعبہ کے جو مناظر دکھائے گئے، اس کے بعد انہیں حج کا سارا طریقہ سمجھایا گیا، اور اس کے لیے خاص طور پر خانہ کعبہ میں سے جو خوشبو آتی ہے اس خوشبو کا بھی اخراج کیا گیا، تاکہ جو حاضرین ہیں وہ خانہ کعبہ کو محسوس کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان 80 حجاج کو طبی رہنمائی فراہم کی گئی۔ ان کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کی ٹیم سے چیک اپ ان کا کروایا گیا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کوئی صحت مند رہے اور حج کی سختیوں کو برداشت کر سکے۔ ان سب حاضرین کو اس سیشن کے بعد خاص طور پر ایک بیگ ملا، جس میں تمام ضروری اشیاء شامل تھیں جن کی انہیں اپنے اس روحانی سفر میں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ سعودی عرب نے تقریباً 26 سال پہلے دنیا بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بطور شاہی مہمان حج کے لیے مدعو کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سلسلے میں اب تک سعودی حکومت تقریباً 60,000 بلکہ اس سے زیادہ افراد کی میزبانی کر چکی ہے۔ رواں سال بھی دنیا بھر سے 2,322 لوگ سعودی عرب کی حکومت کی میزبانی میں حج کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے ڈیلی پاکستان سے تعلق رکھنے والے صحافی یاسر شامی کو حج 2024 کے لیے شاہی مہمان کے طور پر مدعو کر لیا ہے۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے، اور ان 2,322 لوگوں میں 1,000 فلسطینی بھی ہیں، اور ان فلسطینیوں کا تعلق ان شہداء سے ہے جو کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہوئے، اور ان شہید ہونے والوں کے اہل خانہ اور اسرائیلی جیلوں میں جو قیدی ہیں فلسطینی، ان کے اہل خانہ ان 1,000 لوگوں میں شامل ہیں جو کہ سعودی عرب کے شاہی مہمان بنیں گے اس سال۔ اب آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ حج کے دوران زیارتوں اور مقامات مقدسہ سے متعلق ہے۔ حجاج کے لیے ان میں بڑی کشش ہے۔ اللہ کریم کی ذات کی طرف سے جب بھی کسی بندے کو حج بیت اللہ شریف اور در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے بلاوا آتا ہے تو بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آنے واحد میں کعبہ شریف کی زیارت اور نظارہ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لے۔ حجاج بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ دونوں مقامات مقدسہ یعنی مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد دیگر زیارتیں جو کہ مدینہ شریف اور مکہ معظمہ میں واقع ہیں اور اس کے علاوہ گرد و نواح میں بھی ہیں، ان کی زیارت کریں۔ حجاج کرام یا عمرہ زائرین چاہتے ہیں کہ ہر اس جگہ کی زیارت کر لیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے رہے اور ان کی زندگی گزری۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو زیارت ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش۔ یہ جائے پیدائش کوہ صفا کے قریب ہی واقع ہے، جہاں اب سعودی حکومت نے خوبصورت لائبریری قائم کر دی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان ہے جس کا سفید رنگ دور ہی سے نگاہوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جنت معلیٰ کی بات کریں گے۔ یہ جگہ مکہ شریف کا قدیم قبرستان ہے۔ اس جگہ کو بڑی بڑی ہستیوں کو اپنے سینے پر سلانے کا اعزاز حاصل ہے، جن میں بالخصوص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا ابو طالب، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت قاسم بن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی اولیاء کرام مدفون ہے یہاں پر، یعنی جنت مولا میں بہت زیادہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام مدفون ہیں۔ اس کے بعد ہم جبل نور کی بات کریں گے۔ اسی پہاڑ کی چوٹی پر غار ہرا ہے کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری نبوت سے قبل بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی جب انہیں نبوت عطا نہیں بھی ہوئی تھی اس سے تب بھی وہ اس پہاڑی کی چوٹی پر غار ہرا میں بیٹھ کر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وحی کا سلسلہ اور رسالت کی کرنیں یہیں سے پھوٹی تھیں۔ اس عظیم جگہ کو فاران کی چوٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد جبل سور کی بات کرتے ہیں۔ یہ جگہ مکہ سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسی پہاڑ پر واقع غار میں قیام فرمایا تھا۔ یہ غار خاصی بلندی پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے اس پہاڑ پر چڑھنا منع ہے۔ تقریباً 1.5 میل کی چڑھائی ہے اور پہاڑی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جبل ابو قیس کی بات کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ حرم شریف سے جنوب کی سمت کوہ صفا کی جانب واقع ہے۔ یہی وہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے کہ جو زمین پر نمودار ہوا۔ فاقہی کہتے ہیں کہ اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں اب شاہی محلات نظر آتے ہیں۔ مسجد جن، یہ مسجد سوکی محلہ میں قبرستان کے قریب ہے۔ اس مسجد کا نام بیت اور مسجد حرس بھی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے بیعت کی تھی اور اسی مقام پر جنوں نے حاضر ہو کر قرآن مجید سنایا تھا۔ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد تنعیم میں ہے۔ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے فرزندان اسلام یہیں سے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف آتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہیں سے احرام باندھنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ مسجد الرایا، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم یہاں نصب فرمایا تھا۔ یہ مسجد جنت معلیٰ کے قریب واقع ہے۔ اسی نام سے ایک مسجد یعنی مسجد الرایا مدینہ شریف میں بھی واقع ہے۔ اب بات کرتے ہیں جبل رحمت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہاں حشر برپا ہوگا، یعنی قیامت کے دن، اور میزان بھی یہیں قائم ہوگی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا علیہ السلام کی ملاقات بھی یہیں ہوئی تھی، یعنی کہ جبل رحمت پر۔ اس کے بعد دار ارقم، یہ جگہ صفا کے قریب ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اب یہ جگہ بھی صفا و مروہ میں شامل کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مسجد حنیف کی۔ مسجد حنیف منی میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر 70 انبیاء کرام مدفون ہیں۔ مسجد نمرہ، یہ مسجد عرفات کے کنارے واقع ہے۔ حج کا خطبہ یہیں ہوتا ہے اور 2 نمازیں، نماز ظہر اور نماز عصر اسی مسجد میں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مسجد سال میں صرف حج کے موقع پر ہی کھلتی ہے اور اس مسجد میں ہی خطبہ حج ہوتا ہے۔ اور اس مسجد کا ایک حصہ، چونکہ یہ عرفات کے کنارے پر واقع ہے تو اس مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے، اور حج کے موقع پر آپ نے اس مسجد کے اسی حصہ میں رہنا ہوتا ہے جو کہ عرفات کی حدود کے اندر ہے۔ اور اس کے لیے جگہ جگہ ایروز اور نشانوں سے یعنی لکھا ہوتا ہے کہ عرفات کی حدود یہ ہیں، اور یہ مسجد میں بھی واضح طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس حصے میں آپ نے نہیں جانا، جو کہ مسجد نمرہ میں تو ہے لیکن عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مسجد عقبہ کی۔ یہ مسجد منی کے قریب بائیں جانب راستے سے ہٹی ہوئی ہے، یعنی ذرا پرے ہو کر بنی ہوئی ہے۔ جنت البقیع، جنت البقیع کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے، اور جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے کہ جس میں جگہ پانے کے لیے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگتے نظر آتے ہیں۔ یہ قبرستان شہر سے مشرق کی جانب واقع ہے۔ اس میں بے شمار صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، جن میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم بن
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج محترات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہیں پر بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی جگہ مدفون ہیں۔ اب ہم زیارت شہدائے احد کی بات کرتے ہیں۔ مدینہ سے شمال کی جانب 3 میل کے قریب وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں 3 ہجری کو غزوہ احد اسی مقام پر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر 70 شہدائے احد بھی اسی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسجد قباء کی۔ مسجد قباء مدینہ شریف سے صرف 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس مسجد کو مسلمانوں کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مسجد میں پیدل یا سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بعد یہی مسجد افضل ہے۔ اس کے بعد ہم مسجد جمعہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ مسجد قباء کے راستے میں مشرق کی جانب وادی زانونہ میں بستان الجزا کے پاس ہے۔ اس جگہ بنو سالم آباد تھے۔ پہلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر پڑھایا تھا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اب مسجد غمامہ کی بات کرتے ہیں۔ اس جگہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء اور نماز عیدین ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسے مسجد مصلی بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد غمامہ کے قریب ہی مسجد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واقع ہیں۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد بڑی اہمیت کی حامل ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں نماز ظہر کے دوران جبکہ نماز شروع ہو چکی تھی، تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ اس وحی میں یہ حکم ہوا تھا کہ مسجد الحرام کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ چنانچہ رب قدوس کے حکم سے اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نے اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے بیت الحرام کی جانب پھیر لیا تھا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے کعبہ یعنی کہ قبلے کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز کرنے کا حکم جاری ہوا تو یہ دوران ظہر کی نماز کے جاری ہوا تھا، اور اسی مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی امامت کر رہے تھے جب ان کو یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز کے دوران ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے مسجد اقصیٰ سے اپنا منہ بیت الحرام کی جانب پھیر لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مشہور خندق جو کہ کفار کے خلاف جنگ لڑنے کی غرض سے مسلمانوں نے کھودی تھی، وہ بھی حجاج کرام اور زائرین عمرہ اس خندق کو دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ ابھی بھی اس خندق کے کچھ نشان باقی ہیں۔ اس خندق کو دیکھ کر دفاع مدینہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی اسکیموں کا ان کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ اب مدینہ شریف میں شامل ہو گئی ہے، اور اسی جگہ مساجد خمسہ بھی ہیں جو اسلام کے عظیم جرنیلوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسجد فتح جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا کہ اسماء گرامی سے مصنوع ہے۔ ان مساجد خمسہ میں سے اب صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ حج اور عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے بعد عازمین حج و عمرہ اپنے اپنے دامن رحمتوں، برکتوں اور نگاہوں کو پرکیف کرنے والے نظاروں سے بھرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اور اپنے اس حسین اور بے مثل سفر
اور زیارتوں کے تذکرے اپنے عزیزوں اور دوستوں میں بڑی محبت سے کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنے ہر اس بندے کو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے، جو اپنے دل میں اس کی تڑپ اور خواہش رکھتے ہیں، اور جو لوگ بھی اس سفر پر گئے ہوئے ہیں یا وہاں سے آ چکے ہیں، ان کا حج و عمرہ قبول فرمائے اور ان کا حج مبرور ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی امان میں رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔